بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری اس کہانی کا مقصد معاشرتی برائیوں کو عیاں کرنا اور ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ میری امی ایک دن گھر کے کاموں کے لیے ایک عجیب سی لڑکی لے آئیں جو ہر وقت ماسک لگائے رکھتی تھی۔ وہ لڑکی شدید گرمی میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر کیا ہے اس چہرے میں، اسی لیے میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی اور ماسک اتارا، میری چیخ نکل گئی۔ میرا نام طائرہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرا ایک ہی بھائی ہے جو باہر ملک میں کام کرتا ہے۔ کچھ دنوں سے مجھے امی کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ وہ باہر جاتی تھیں اور گمسم سی رہتی تھیں۔ میں نے کئی بار جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس سے ملنے جاتی ہیں، مگر وہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن میں نے امی کو بتایا کہ آج کالج پارٹی ہے، میں شام کو گھر آؤں گی، مگر کالج میں کچھ گھنٹوں بعد ہی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تو میں گھر آ گئی تاکہ میں آرام کر سکوں۔ مگر گھر پہنچتے ہی ایک خبر میری منتظر تھی۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عورت تو چلی گئی، لیکن اپنی بیٹی ہمارے گھر ہی چھوڑ گئی۔ وہ لڑکی کم از کم 20 سال کی تھی، یوں لگتا تھا کہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وہ ماسک ہٹائے، میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر اس نے ماسک نہیں ہٹایا۔ اب وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ امی نے اسے اوپر والا کمرہ دے رکھا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت پیار کرتی تھی، اکثر اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی اور ڈھیر ساری چیزیں دلاتی تھی۔ جب بھی وہ باہر سے آتی، اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپرز ہوتے تھے۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ آخر کون ہے یہ لڑکی جسے امی اتنا سر پر بٹھا رہی ہیں۔ امی بس اتنا ہی کہتی کہ یہ لڑکی جوان بھی ہے، بس تم اس سے دور رہو۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اس کی یہ ماسک نہ اتارنے والی عادت مجھے شک میں مبتلا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو کوفت ہونے لگتی تھی کہ اسے گرمی نہیں لگتی کیا۔ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پوچھ ہی لیا کہ تم ہر وقت ماسک میں کیوں گھومتی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ گھبرا سی گئی اور بجائے جواب دینے کے ڈر کے بھاگ گئی۔ وہ اب گھر کے سارے کام کرتی تھی، کھانا بھی وہی بناتی، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے تو وہ ماسک بھی نہیں پہنتی ہوگی۔ کسی دن ایک چھاپا مار کر اس کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ امی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ جب تک وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہو تم نے کچن میں نہیں جانا۔ اسی لیے ایک دن وہ کھانا بنا رہی تھی، میں چپکے سے کچن میں چلی گئی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور اس کا ماسک ڈش واش والی جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے ماسک اٹھایا اور کہا اب تم نے اپنا چہرہ دکھانا ہی ہوگا۔ اس نے میری آواز سن کر دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا اور وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ بعد میں مجھے امی سے بہت ڈانٹ پڑی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی۔ میں نے بھی ضد بنا لی تھی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ آخر کیا ہے ایسا جو وہ مجھ سے چھپاتی ہے؟ مجھے وہ لڑکی بہت بری لگنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کام کر رہی تھی، میں اس کے کمرے میں جلدی سے جا کر چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی اور اپنا ماسک اتار دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ماسک اتارا تو پورے کمرے میں میری چیخیں گونجنے لگی۔ وہ بہت ہی بدصورت لڑکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے اس کا چہرہ بہت بری طرح جلا ہوا تھا۔ میری چیخ سن کر امی سمیت گھر والے سب اکٹھے ہو گئے۔ امی مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور ڈانٹنے لگی کہ مجھے یوں اس کا راز نہیں جاننا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ امی نے کہا وہ میری بہن کی بیٹی یعنی تمہاری خالہ زاد ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ خالہ کی بیٹی کہاں سے ہمارے گھر میں آ گئی۔ میری امی تو صرف 2 بہنیں تھیں، خالہ امی سے چھوٹی تھیں۔ میری امی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے چھوٹے ہوتی ہی خالہ کو دیکھا تھا، بس بڑی ہوئی تو پتا چلا کہ ان کا نام لینا بھی گھر میں منع ہے۔ میں پوچھتی کہ خالہ نے ایسا کیا کر دیا کہ نہ صرف انہیں گھر سے نکال دیا بلکہ ان کے بارے میں کسی کو بتانے سے بھی منع کر دیا۔ میں نے کئی بار اپنی نانی سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ یہی کہتی تھیں کہ وہ مر چکی ہیں۔ امی مجھے کہانی سناتے ہوئے بتانے لگی کہ تمہاری خالہ کسی کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ بھاگ کر شادی بھی کر لی تھی، پھر مجھ سمیت گھر والوں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ بھی مڑ کر واپس نہ آئی۔ کچھ سالوں بعد جب وہ گھر آئی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لائی۔ اس کے سسرال والوں نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تمہاری خالہ اور کزن پر ظلم کرتے تھے۔ اس بیچاری تمہاری کزن پر سسرال والوں نے ہی تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ جلا دیا تھا۔ اسی لیے تمہاری خالہ اسے میرے پاس چھوڑ گئی تاکہ اس کا علاج کروا سکوں۔ میں اس کو باہر گھمانے نہیں لے کر جاتی بلکہ اس کا علاج کروا رہی تھی۔ یہ سب سن کر مجھے شرمندگی ہوئی اور اپنی کزن سے میں نے معافی بھی مانگی اور اسے دلاسا بھی دیا۔ اب اس کا علاج بھی اچھا ہو رہا ہے اور وہ خوشی سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور